أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم، اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، وتدلوا بها اور پہنچاؤ تم، یعنی نہ پہنچاؤ، بها اسے، الی الحکام حکام تک، حاکموں تک، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، اور اس آیت کا سب سے پہلے حل لغات ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس آیت کا ربط ما قبل اور ما بعد سے، اور سب سے آخر تیسرے نمبر پہ اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حل لغات میں سب سے پہلے لا تأکلوا، یہ مضارع منفی کا صیغہ ہے، اموال مال کی جمع ہے، اور تدلو یہ عطف ہے لا تأکلوا پہ، لا تأکلوا، اور اس کے بعد ہے ولا تدلو، تو تدلو یہ عطف ہے لا تأکلوا پہ، نہ کھاؤ، لا تأکلوا نہ کھاؤ، ولا تدلو اور نہ اس کو پہنچاؤ۔ ادلا یدلی ادلاء باب افعال سے، ذریعہ بنانا، یعنی کسی چیز کو کسی مقام تک پہنچنے کے لیے ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ بنانا۔ اس کا اصل مادہ دال لام واو دلو ہے، اور دلو مصدر ہے، مؤنث ہے اور کبھی کبھی مذکر بھی آتا ہے، اور یہ اگر نصر ینصرو کے باب سے ہو تو پھر دلا یدلو دلون ہوتا ہے۔ اس کا اصلی جو معنی ہے لغت میں وہ ہے کنویں میں ڈول لٹکانا جس سے پانی نکالا جاتا ہے، چمڑے کا مشکیزہ یا ڈول جس سے پانی کنویں سے نکالا جاتا ہے، یعنی وہ ذریعہ ہے پانی کے نکالنے کا، اس کو دلو کہتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 میں یہی لفظ دلو آیا ہے، فَأَدْلَى دَلْوَةً، اور دلوہ اور دلو قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے جو کہ سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 19 ہے۔ اس کے علاوہ کہیں اور قرآن میں یہ لفظ اس صورت میں نہیں آیا، اس صیغے سے اور اس طریقے پہ نہیں آیا۔ تو دلو اس سے ہے تدلو، یعنی کسی چیز کو واسطہ اور ذریعہ بنانا، اور اس ذریعے سے اور اس واسطے سے کسی کا قرب حاصل کرنا۔ تو کسی کے قریب جانے کے لیے یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اپنا کوئی کام کرنے یا کروانے کے لیے جو ذریعہ، جو طریقہ اور جو سبب اختیار کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں لفظ تدلو کو یہاں لایا گیا ہے۔ اور دلو کا لفظ جب آیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن میں دلو یا دلوہ یہ ایک ہی جگہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 میں ہے، جہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ کنویں میں تھے، اور جب ایک قافلہ جو گزر رہا تھا اس نے وہ ڈول پانی کا کنویں میں لٹکایا پانی کے لیے، تو وہاں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، تو جب انہوں نے ڈول کھینچا اور ڈول جب اوپر آیا تو دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ تو اونٹ چونکہ عرب کے ہاں معروف جانور تھا اور اس سے وہ سارا کام کاج لیا کرتے تھے، تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے،
جب ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حق الابل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها، ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے ذریعے کنویں سے جو پانی نکالا جاتا ہے اور جو ڈول لٹکائے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی شخص تم سے مانگے تو تم دینے سے انکار نہ کرو، اگر پانی مانگے تو پانی دے دیا کرو، اور اگر وہ پانی کا ڈول مانگے تو وہ بھی تم اس کو دے دیا کرو۔ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، تو دلو کا لفظ یہاں صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے۔ اور ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں ایک صحابی یہ بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہی کے ہاں ان کے کنویں میں جو ڈول لٹکایا گیا اور اس سے جو پانی باہر آیا، اس پانی سے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ حصہ لیا اور اس پانی کو اپنے منہ مبارک میں، جس طرح کہ کوئی شخص پانی پیتا ہے تو منہ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لیا، اور اس کے بعد ازراہ مذاق، یہ صحابی ہیں، ان کے منہ پہ پھوار سی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ماری اپنے منہ کے اس پانی کی۔ تو گویا کہ اگر ماحول اور حالات اجازت دیں تو اس قسم کا مذاق بھی جائز ہے، جو کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ کہتے ہیں انی لأعقل مجتا مجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دلو فی دارنا، ہمارے گھر میں جو کنواں تھا اس کے ڈول سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی لیا، تو لأعقل مجتا مجہا اپنے منہ میں لے کے انہوں نے پھر میرے منہ پہ اس پانی کو پھینکا۔ اور یہ پانی کا ڈول، اس کو خواب میں دیکھنا، اس کے بارے میں ایک اور متفق علیہ حدیث میں خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما انا نائم رأیتنی علی قلیب وعلیہا دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں صحابہ سے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کنویں کی منڈیر پہ میں بیٹھا ہوں اور وہاں ایک پانی کا ڈول لٹک رہا ہے، تو میں نے اس ڈول کو اس کنویں میں ڈالا اور جتنا پانی اللہ تعالی کے فضل اور اس کی مہربانی سے نکل سکتا تھا میں نے اس ڈول میں وہ پانی کنویں سے نکالا۔ پھر ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس ڈول کو کنویں میں ڈالا اور فنزع منها ذنوبا او ذنوبین، تو آپ رضی اللہ عنہ نے تھوڑا سا پانی اس کنویں میں سے نکالا اور ارشاد فرمایا سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وفی نزعہ ضعف، میں نے دیکھا کہ ان کا ڈول کھینچنے کا انداز اس میں ذرا کمزوری تھی۔ واللہ یغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے جو محبت اور شفقت کے انداز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جب آئے اور انہوں نے جب اس پانی کے ڈول کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکالا تو فرمایا کہ فلم ارى عبقريا من الناس، میں نے لوگوں میں ان جیسا شہزور دوسرا کوئی نہیں دیکھا جو ان جیسا کام کر سکے، اور انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ حتی ضرب الناس بعطن، لوگ سارے کے سارے خود بھی سیراب ہو گئے اور لوگوں کے مال مویشی بھی سیراب ہو گئے۔ اس کی تعبیر میں مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنی تیزی اور شدت اور قوت سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام پھیلا، اور چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں نرمی تھی، اس کے مقابلے میں عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں سختی تھی،
تو اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عبقری شخصیت، عبقری کے معنی ہوتے ہیں ایک مایانات شہرہ آفاق، اور وہ شخصیت کے جو کبھی کبھار پیدا ہوتی ہے، وہ کہ جو دیدور ہوتا ہے چمن کا، جس کے لیے نرگس 1000 سال روتی ہے، تب جا کے اللہ کی مہربانی کے بعد ایک دیدور چمن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبقری کا لفظ استعمال کیا، اور یہی وہ دلو ہے پانی کا، وہ ڈول ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے جو مدینے کے اس کنویں کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من یشتری بئر روما، کون ہے جو بیر روما کو اس یہودی سے خرید کے مدینے والوں کے لیے اس کو وقف کر دے، فیکون دلوہ فیہا کدلاء المسلمین، اس کنویں سے جتنا پانی بھی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا رہے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ صدقہ جاریہ بنے گا اس کے لیے جو اس کو خریدے۔ فاشتراھا عثمان رضی اللہ عنہ، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا، اور اس کنویں کے خریدنے کے بعد انہوں نے اس کو وقف کر دیا۔ آج بھی قدیم حالت میں یہ وہ کنواں ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ دلو پانی کا ڈول، مشکیزہ جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، خواہ وہ کنویں کے ذریعے نکالا جائے یا ویسے ہی اس میں پانی رکھا جائے، لیکن اس کا اصل مادہ دلو اور اس کا اصل معنی وہی ہے کہ وہ ڈول جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اور اس وقت وہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں کہ بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد، صحابہ رضی اللہ عنہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو آیا اور اس نے کھڑے ہو کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ، صحابہ رضی اللہ عنہم غصے کے عالم میں لپکے اور جا کے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس کو یہاں مہ کے محاورے والے الفاظ سے حدیث میں اس کی تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموه دعوه، اسے برا بھلا مت کہو، اس کو چھوڑ دو۔ فترکوه حتی بال، صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ یہ رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رحمت اور شفقت ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اس کو پیشاب کرنے دو۔ طبی اصول بھی یہ بتاتے ہیں کہ پیشاب کے دوران کسی کو روکنا یہ بہت زیادہ مضر اور خطرے اور صحت کے خلاف بات ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو منع کیا کہ یہ بدو ہے اور اس کو آداب مسجد کا ابھی علم نہیں ہے، اس لیے اسے پیشاب کرنے دو۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، جب پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا اور بلا کے بڑی محبت اور شفقت سے ارشاد فرمایا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، کہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ یہاں کوئی گندگی پھیلائے اور پیشاب کرے، بلکہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بعض اور روایات میں یہ آتا ہے کہ اس بدو نے بعد میں صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، یہ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت تھی کہ مجھے یہ اندازہ لگا کہ ہاں واقعی شفقت اور رحمت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور واقعی یہی رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه علیہ، پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس کو اس پیشاب پہ بہا دیا تاکہ مسجد پاک صاف ہو جائے۔ یہی وہ دلو ہے جس کو امام الترمذی نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے، جس کا تعلق حقوق المسلمین اور مسلمانوں کے ساتھ بہتری اور اچھائی کے سلوک سے ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے
کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہنستا بستا حشاش بشاش چہرہ لے کر ملنا صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صدقہ، کسی آدمی کو کسی جگہ یا مکان یا مقام یا منزل کی تلاش ہے اور وہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو صحیح منزل مقصود کا پتہ بتا دینا، یہ بھی صدقے کے برابر نیکی ہے۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صدقہ، کسی اندھے کو راستہ بتانا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صدقہ، راستے سے کسی بھی تکلیف والی چیز، ہڈی کانٹا یا کسی اور چیز کا پتھر وغیرہ کا ہٹا دینا، یہ بھی صدقے کے برابر نیکی ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ، اپنے ڈول میں سے پانی لے کر اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کو مجازن علماء نے تفسیر سے اس طرح بیان کیا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنی کوئی چیز دینا، یہ صدقہ ہے، خواہ وہ پانی ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، اوڑھنے اور پہننے کی چیز ہو، یا استعمال کرنے کی کوئی بھی چیز ہو، اپنی کوئی چیز کسی مسلمان بھائی کو دینا۔ وہ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور صدقے کے برابر یہ بہت بڑی حسنہ ہے۔ تو حل لغات میں دلو کے بعد جو کہ تدلو سے متعلق تھا، حکام، یہ حاکم کی جمع ہے، حکم یحکم حکمن، حکمن حاکمن حکومتن، نصر ینصر کے باب سے ہے حکم دینا، حکومت کرنا۔ حکم دینے والے اور حکومت کرنے والے کو حکمراں کہتے ہیں، اور اس کو حاکم کہتے ہیں، اس کی جمع ہے حکام۔ حاکم وقت اور مسلمان حاکم کی صفات کیا ہیں؟ حکومت کرنا کتنی اہم ذمہ داری ہے، اچھے اور برے حکمرانوں کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا کچھ کہا ہے، اور صحیح مسلمان حاکم بننے کے لیے کون کون سی شرائط اور کون کون سی صفات اور خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، یہ چار اہم باتیں ہیں۔ لیکن ان چار اہم سوالوں کے تفصیلی جواب انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں پڑھیں گے، جہاں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ہم پڑھیں گے۔ فریقاً، حصہ، جزو، ایک گروہ۔ الاثم، اس کا عام معنی ہے کسی بھی قسم کے گناہ اور معصیت اور نافرمانی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے۔ اس کا ربط اپنی پہلی آیات اور بعد والی آیات یعنی ما قبل اور ما بعد سے کیا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اور ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے کہ گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں روزوں کا بیان تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو اہم عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ درمیان میں ضمناً ایک اور اہم عبادت دعا کا ذکر تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس کے بعد اعتکاف کے مسائل تھے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اگلی آیت جو اس آیت نمبر 188 کے بعد ہے، آیت نمبر 189، وہاں چاند کے مسائل اور پھر حج کے مسائل کو شروع کیا جائے گا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اس سے پہلے ان مہینوں کا بیان ہے جن مہینوں کو حج کے مہینے اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو حج کے مسائل ہیں اور اس سے پہلے روزے کے مسائل، ان کے درمیان میں یہ ایک آیت جس کا تعلق مال سے ہے، اور مال میں مال حرام کے بارے میں اس بات کو یہاں بیان کیا گیا۔ تو علماء نے اس حکمت کی کئی وجوہات بیان کی ہیں، اور ربط کے بارے میں کئی چیزوں کو بیان کیا ہے، جن میں سب سے اہم اور عمدہ جواب شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے سے مقصود
طہارت نفس اور طہارت بدن ہے۔ اب اس آیت میں مالی تذکرے سے مراد مال کی طہارت ہے۔ اس وقت تک مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک روح اور جسم کے علاوہ اس کا مال بھی پاک نہ ہو۔ اس آیت میں حرام مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لطیف نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ روزے کی حالت میں تو حلال چیز بھی اتنے وقت کے لیے حرام ہو جاتی ہے جتنے وقت کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے، مگر حرام مال تو مدت العمر یعنی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ گویا ایک مسلمان کو حرام مال کی طرف سے ساری عمر کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ شیخ الہند کے وہ کلمات تھے جو انہوں نے اس آیت کے ربط کے بارے میں یہاں بیان کیے اور ارشاد فرمائے۔ اب اس آیت کے سیاق و سباق پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے روزوں اور اعتکاف وغیرہ کے مسائل کا بیان تھا۔ روزہ اور اعتکاف ان دونوں کا تعلق صبر سے ہے کہ انسان بھوک پیاس پہ اور دوسری پابندیوں پہ صبر کرتا ہے۔ حرام مال سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اس لیے کہ صبر کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اب اس کے بعد جو حج کے مسائل بیان ہوں گے تو حج بھی صبر ہے کہ انسان مالی اور بدنی دونوں مشقتوں پہ صبر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر چونکہ ایک ربط ہمیں وہ ملا اور دوسرا اہم ربط ہمیں یہ یہاں نظر آیا ان آیات کا آپس میں کہ چونکہ حج اور جہاد دونوں کا تعلق مال سے بھی ہے، حج اور جہاد دونوں کا تعلق مال سے بھی ہے، اور خود رمضان المبارک کے آخر میں جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اس کا تعلق بھی مال سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مقدماً مال کی طہارت کو یہاں بیان کر دیا کہ مال حلال ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام مال کی وجہ سے اور حرام کمائی کی وجہ سے مسلمان کی، انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ روزہ ہو، حج اور عمرہ ہو، جہاد ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو۔ تو اس لیے یہاں مال کی طہارت کے اہم نازک حساس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو مضمون یہاں موجود ہے یہ مضمون اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا اور بعد والی آیت میں اور بعض آیات میں بھی یہاں اس چیز کو مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ اس آیت کا ایک گہرا ربط ان آیات سے بھی ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں، آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 172، جہاں اللہ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 168 میں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور آیت نمبر 172 میں پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ ربط بھی ان آیات کے ساتھ آپ ملا لیں۔ اب یہاں جو مضمون بیان ہوا ہے آیت نمبر 188 میں، یہی مضمون جو یہاں پہ بیان ہوا ہمیں آگے چل کے سورہ نساء میں بھی ملے گا، جہاں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہاں آیت نمبر 188 میں ہے ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور 5ویں سپارے میں آیت نمبر 29 میں ہے ایک دوسرے کا مال آپس میں لینا حرام ہے سوائے تجارت، یعنی تجارت کے ذریعے جو جائز منافع ہوتا ہے وہ تم لے سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور یہاں بھی وہی ارشاد ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ تو کھانے سے مراد صرف ظاہری طور پہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اکل کا لفظ یہاں محاورتن یعنی محاورے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی تم کسی کا مال ناجائز طریقے پہ مت لو، مت حاصل کرو، مت قابو میں کرو اور اپنے پاس مت رکھو۔ تو لا تأکلوا سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا مال ناجائز طریقے پہ مت حاصل کرو۔ اموالکم کی میم جمع نے اور جمع کی ضمیر نے یہ بتایا کہ ایک دوسرے کا مال تم ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے، یعنی اے مسلمانوں تم سب پر
ایک دوسرے کا مال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ مسلمان کا مال، خون، عزت و آبرو حرام ہے۔ بینکم یہ مزید تحقیق، مزید تاکید اور مزید ایضاح کے لیے ہے، اسی لیے بینکم کا اضافہ ہوا۔ بعض علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اموالکم نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا مال حرام ہے، یعنی تم کسی دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے، وہ رشوت ہو، زیادتی ہو، ظلم ہو، کسی بھی طریقے۔ اور جبکہ بینکم نے یہ بتایا کہ تم اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص کسی غیر مسلم کا مال بھی ناجائز طریقے پہ نہیں لے سکتا۔ یہ نہیں کہ غیر مسلم کا مال تمہارے لیے حلال ہے، جب بھی چاہا تم نے چوری، ڈاکہ یا زبردستی اس کا مال لے لیا، نہیں۔ اموالکم میں تاکید ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں لے سکتے، اور بینکم نے یہ بتایا کہ کسی غیر مسلم کا مال بھی ناجائز طریقے سے تم نہیں لے سکتے، سوائے حالت حرب کے، اس کے مخصوص احکامات ہیں۔ عام حالت میں کسی غیر مسلم کا مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کرنا یہ بھی حرام اور شدید اور بڑا گناہ ہے۔ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہوں میں یہ بڑا شدید گناہ ہے، اس کا وبال اور عذاب بھی شدید ہے۔ حرام مال کے کمانے کے مختلف ذرائع ہیں اور مختلف طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سب سے شدید اور خطرناک طریقہ اور ذریعہ رشوت ہے، جس کو اس آیت میں، آج کی آیت نمبر 188 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ناجائز طریقے سے کوئی بھی طریقہ ہو، جھوٹ کے ذریعے، دھوکہ اور فریب کے ذریعے، زبردستی اور طاقت و قوت کے ذریعے، سیاست اور حکومت کے ذریعے، چوری اور ڈاکے کے ذریعے، جھوٹے اور ناجائز ناموں کے ذریعے، حرام کاری کے ذریعے، سود اور جوئے کے ذریعے، یا کسی بھی قدیم و جدید طریقے اور ذرائع سے حرام شدہ مال، اس سے حاصل شدہ مال جو کہ حرام ذریعہ ہو، بہرحال یہ تو حرام ہے اور یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ حرام مال کا انجام بہرحال جہنم ہی ہے۔ وہ جسم اور وہ لوگ جو حرام کمائی یا حرام کمائیوں پہ پلتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ظالموں اور فساق و فجار، کفار و منافقین کی حمایت کر کے ناجائز طریقے پہ پیسہ اور مال کماتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو رشوت کے ذریعے یا کسی اور طریقے پہ ناجائز مال کماتے ہیں، غرضے کہ حرام مال کسی بھی طریقے پہ کمایا جائے، کسی بھی ذریعے سے حاصل کیا جائے، وہ بہرحال حرام ہے۔ اور جو جسم حرام پہ پلتا ہے، اس کا بہترین اور اصل ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جو حرام پہ پلے اس کے لیے بہتر اور اصل ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہر وہ جسم جو حرام پہ پلے، تو جس طرح قرآن نے یہ کہا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم لوگوں کو کافروں کا ملک ملک گھومنا اور چکر لگانا اور ادھر ادھر قبضہ کرنا اور طاقت اور حکومت اور کسی اور ذریعے سے اپنی حکومت کو اور اپنے احکامات کو نافذ کرنا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کی اور اللہ کے دشمنوں کی یہ نقل و حرکت تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑے سے عرصے کی بات ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح کسی بڑے مجرم یا حرام خور کا ہر سال عمرے اور حج کے لیے آنا، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ اب تو عمرہ کرنا، اس کو عمرہ کلچر یا فیشن یا سیاسی عمرہ کہا جاتا ہے، جو بڑے بڑے مجرم اور اللہ اور رسول اور دین کے بڑے بڑے دشمن ہر سال حاضری دینے یہاں آتے ہیں، اس لیے کہ حرام خور اللہ کا دشمن ہے، کہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اور اللہ کو اس لیے بھی برا لگتا ہے کہ وہ نہ صرف حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے بلکہ حقوق العباد کو بھی پامال کرتا ہے، اس لیے کہ بندوں کا مال ناجائز طریقے سے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اس آیت میں حرام خوری
اس خاص ایک حالت اور صورت اور کیفیت کو بیان کیا گیا جس کو عرف عام میں رشوت کہا جاتا ہے، اور ناجائز مال کا کوئی بھی ذریعہ ہو عموماً اور رشوت ہو خصوصاً، اس کے برا ہونے کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہے جو اس آیت میں موجود ہے، جو ہے باطل۔ یعنی کسی بھی قسم کی برائی اور کسی بھی قسم کی پامالی اور کسی بھی قسم کی اللہ سے بغاوت اور اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ ذو معنی لفظ عربی زبان اور قرآن میں اور کوئی نہیں ہے، باطل۔ اس لیے یہاں پہ باطل کے لفظ کو استعمال کیا گیا کہ حرام طریقے سے مال کمانا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی حق کے مقابلے کے لیے استعمال ہونے والے لفظ سے تشبیہ دیتا ہے جو کہ باطل ہے۔ اس سے بڑی شدت اور اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے حرام مال کے لیے اور حرام ذرائع سے مال کمانے والوں اور مال حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اسی لیے آخری خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے مکہ اور ارض حرمین اور حدود حرم محرم ہے، اور جس طرح ذی الحج کا مہینہ محرم ہے، اور جس طرح آج کا یہ دن محرم ہے، اسی طرح ارشاد فرمایا کہ تم سب کا مال، خون، عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، یعنی حرام ہے۔ اور آگے چل کے اس کی وضاحت کی کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم اس کو پیش کرتے ہو حاکموں کے سامنے، یعنی کوئی بڑا افسر ہے، ایس پی ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا افسر ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اور ناجائز طریقے سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کو جو رشوت کے طور پہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ نقد پیسہ ہو یا تحفے تحائف ہوں یا ان کی خاطر مدارت ہو یا ان کی دعوتیں ہوں یا ان کے بچوں کو گاڑیوں میں ادھر ادھر گھمانا ہو یا ان کی بیویاں اور ان کی اولاد کے لیے ہدیوں اور تحفوں کا خریدنا اور ان کی خدمت میں پیش کرنا ہو، یہ سارا رشوت میں آتا ہے۔ اور اسلام نے تو اس حد تک سختی کی ہے کہ سرکاری ملازم کے لیے ہدیہ یعنی تحفہ لینا، گفٹ لینا، اس کو اسلام نے رشوت اور حرام قرار دیا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب باندھا، عنوان اور نام یہ رکھا باب تحریم ہدایا العمال، سرکاری ملازموں کو جو ہدیے دیے جاتے ہیں یہ حرام ہیں۔ اور اس باب میں وہ حدیث لائے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الاسد، قبیلہ اسد کے ایک شخص کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ اور مال کے حاصل کرنے اور لینے کے لیے مقرر کیا کہ تم مال لوگوں سے لیا کرو، یعنی سرکاری ملازم ہو گئے ہو۔ فلما قدم قال هذا لي وهذا لكم، جب وہ آیا واپس مدینے میں تو اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ تو بیت المال کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے یا اور خیرات صدقات کے مال ہے، اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، مجھے لوگوں نے ہدیے تحفے دیے ہیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فحمد اللہ وأثنى علیہ وقال ما بال عامل أبعثه ويقول هذا لي وهذا أهدي إلي افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امه حتى ينظر ايهدى اليه ام لا۔ غصے اور جلال کے عالم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو بھیجتا ہوں عامل بنا کے زکوٰۃ اور اموال کی وصولی کے لیے، اور وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ مال تم لوگوں کا اور یہ مجھے ہدیے اور تحفے ملے ہیں، کیا تم اپنی ماں یا اپنے باپ کے پاس گھر میں بیٹھو تو کیا تمہیں لوگ تحفے دیں گے؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ لا ینال احد منکم منها شیئا الا جاء به یوم القیامۃ یحملہ علی عنقہ، تم میں سے جو شخص بھی اس قسم کا مال لے گا
قیامت کے دن اپنے سر پہ اس کو اٹھا کے لائے گا گناہوں کی شکل میں، جس کا ذکر سورہ انعام میں ہے کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کچھ مجرم ایسے آئیں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ انہوں نے لدا ہوا ہوگا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کیا بری وہ چیز ہے جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے کندھے پہ بیل، بکری یا گائے اٹھا کے لائے، وہ جو اسے کسی نے یوں ہی ہدیے میں دی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کے نیچے کا حصہ نظر آنے لگا، اور 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ تو گواہ ہے میں نے بات پہنچا دی۔ سرکاری ملازم جو ہدیہ لیتا ہے وہ رشوت ہے اور وہ حرام ہے، اور قیامت کے دن اپنے سر پہ اٹھا کے اس کو لائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چھوٹے چھوٹے ہدیوں کی یہ کیفیت ہے، وہ لوگ کہ جو ملکوں کے ملک ہضم کر جاتے ہیں اور زمینوں کی زمینیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپیہ قوم کا اور مال کا لے لیتے ہیں، نہ جانے قیامت کے دن اور جہنم میں ان کو کیا حشر ہوگا۔ تو حرام مال کمانا ناپ تول میں کمی ہے، جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسمیں کھا کھا کے مال بیچنا، دھوکہ اور فریب سے تجارت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ایک دوسرے پہ بڑھا چڑھا کے قیمتیں لگانا، یا دوسرے ذرائع جن کو مختلف مقامات پہ ہم نے بیان کیا، حرام کمائی کا کوئی بھی ذریعہ ہو وہ حرام ہے، اور کسی کے فتوے یا کسی کی چالاکی یا عیاری اور مکاری سے کوئی حلال حرام نہیں ہوتا اور حرام حلال نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان مشکوک ہیں، اور مسلمان کو مشکوک اور شبہ والی چیز سے بھی دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہ والی چیز میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام چیز میں پڑ گیا۔ تو حرام کمانے کے لیے جو لوگ عدالت، کچہری، کورٹ وغیرہ میں وکیلوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے یا رشوت وغیرہ دے کے زمینوں یا پیسوں یا دوسری چیزوں کا لین دین کرتے ہیں اور حرام طریقے پہ زمینیں لیتے اور دیتے اور مال کماتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 اراضین، جس کسی شخص نے حرام ناجائز طریقے سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہتھیا لیا، اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے، رشوت دے کے یا کسی بھی طریقے پہ، تو قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر توق ڈال کے کھینچا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا من اخذ من الارض شیئا بغیر حق خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین، جس آدمی نے ناجائز طریقے سے زمین کا کوئی ٹکڑا لے لیا اور یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں میں اس کو دھسایا جائے گا، اس شخص کو جس نے زمین کا یہ ناجائز ٹکڑا لیا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جس کسی شخص نے جھوٹی قسم کھا کے کسی دوسرے مسلمان کا مال لیا، اس پر اللہ تعالی جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور جہنم کو واجب کر دیتے ہیں۔ فقال رجل وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی چھوٹی سی معمولی چیز ہو، فقال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، ارشاد فرمایا کہ مسواک کے برابر اگر ٹہنی کسی کی تم نے ناجائز لی ہے، اس پر بھی اللہ کے ہاں جنت حرام اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ مسواک کے برابر ٹہنی کا یہ معاملہ ہے، تو پھر جو زیادہ اور ناجائز طریقے سے دوسرے اموال حرام طریقے پہ کماتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن دنیا میں اگر تم پہ کسی مسلمان بھائی کا حق ہے
مال کا یا تم نے اس کو ستایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس پہ تہمت لگائی ہے، اس پہ بہتان لگایا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، حقوق العباد، تو اس سے آج ہی معافی مانگ لو، اور کوئی چیز دینی ہے تو آج ہی دے دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن درہم و دینار کام نہیں آئے گا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اگر نیکیاں ہیں تو وہ لے کے اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اس پہ لاد کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور یہ جو تدلو بہا الی الحکام کو استعمال کیا تو مفسرین اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ تدلو کو اس لیے استعمال کیا کہ جو شخص رشوت دیتا ہے وہ کسی کے سامنے رشوت نہیں دیتا، چپکے اور تنہائی میں رشوت دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کنویں سے پانی نکالتا ہے تو ڈول سے پانی نکالنے کا عمل یہ بھی خفیہ اور آہستگی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح خفیہ طریقے پہ آہستگی سے آرام کے ساتھ جب کوئی آدمی کنویں سے پانی نکالتا ہے اس میں کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی، تو اسی طرح رشوت دینے والا جس طرح رشوت دیتا ہے تو بڑے عجیب طریقے سے وہ رشوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ جو زمانہ ترقی کرے گا تو رشوت دینے اور لینے کے انداز بھی بدلیں گے، اور لوگ اس کا نام بدل کے بخشش اور چائے پانی اور کسی اکرامیہ اور کسی اور نام سے اس کو یاد کریں گے۔ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، تکلیف اور مشقت جو کی ہے اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے، یا اور کئی نام اس کے لیے لوگ رکھیں گے، تو فرمایا کہ حرام چیز کے نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اور پھر یہ تو اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں لوگ اس قسم کا گناہ کرتے بھی نہیں تھے، اور اگر کرتے تو اتنی خاموشی اور اتنے چپکے اور آہستگی اور تنہائی اور خلوت میں کرتے تھے کہ دوسروں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس دور کی بات ہے، تو جس دور کے لیے تدلو کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس دور میں تو لوگ ڈنگے کی چوٹ پہ نہ صرف یہ کہ رشوت لیتے ہیں بلکہ رشوت کے حلال اور جائز ہونے کے لیے تعویلیں بیان کرتے ہیں اور فتوے دیے اور لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نہ اللہ سے حیا کرتے ہیں نہ مخلوق سے ان کو حیا آتی ہے کہ وہ کتنا مال ناجائز طریقے سے لیتے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں اور لوگوں کی زبانی یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں مقام اور فلاں ملک اور فلاں شہر میں فلاں آدمی نے اتنا ناجائز طریقے پہ مال لیا، قرضہ لیا، زمین لیا، اور ناجائز طریقے سے اس نے حرام کاری کی، لیکن یہ لوگ کہ جو اس ناجائز کام کو کرتے ہیں بالکل حیا اور شرم سے اتنے دور اور اتنے عاری ہو چکے ہیں کہ بالکل اس چیز کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ تو قدیم زمانے کے ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے، خوف اور شرم محسوس ہوتا تھا، تنہائی میں خفیہ طریقے پہ اندھیرے میں جا کے کوئی گناہ کسی شخص سے سرزد ہو جاتا، بعد میں وہ توبہ کرتا، حقوق العباد کا معاملہ ہوتا تو اس آدمی سے معافی مانگ کے اس کا حق دے دیتا، اللہ کے حکموں کو توڑنا ہوتا اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر لی جاتی، لیکن اس دور کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ تو تدلو کا معاملہ وہ اس دور سے متعلق نہیں ہے، وہ تو اس دور سے ہے کہ جس دور کے بارے میں ہم صرف پڑھ سکتے ہیں اور جس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں اس چیز کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کسی شخص کو اللہ کے ہاں اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے یہ بات نہیں بچا سکے گی کہ چونکہ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، فلاں مفتی نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا تھا، فلاں عالم نے مجھے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے حلال ہے اس لیے میں نے اس چیز کو لے لیا، یہ فتویٰ اور یہ کسی عالم کا جواب اور کسی عدالت کا فیصلہ، کسی کورٹ اور کچہری اور وکیل کے دلائل اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ اس لیے کسی مفتی کے فتوے سے اور کسی عدالت کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ تو گواہوں اور ظاہری صورتحال کو دیکھ کے کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو اور تم اس کے حقدار نہ ہو،
ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، انما انا بشر، میں تو ایک بشر ہوں، اور وانکم تختصمون الی، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، ہو سکتا ہے تم میں کوئی شخص ایسا ہو جو اپنی بات پیش کرنے کے معاملے میں چرب زبان ہو، خوب بولنے والا ہو، اور دوسرا ساتھی جو ہے، دوسرا فریق، وہ کمگو ہو، اس کے پاس کوئی دلائل نہ ہو، فاقضی نحو ما اسمع، جو کچھ میں سنتا ہوں سننے کے بعد فیصلہ کر دوں، فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا، میں نے اگر کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا حق اسے دے کر فیصلہ کیا، یعنی یہ فیصلہ جائز نہیں تھا، فلا یأخذہ، تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو نہ لے، اس لیے کہ میں نے فیصلہ باتوں اور دلائل اور گواہوں اور شہادت کے بعد کیا ہے، لیکن جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے حقدار وہ ہے، تو میں نے اگر کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کو قبول نہ کرے، اس لیے فإنما اقطع له قطعة من النار، میں نے اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے۔ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، اور فیصلہ کرتے ہوئے مجھ سے بھی لغزش اور بھول ہو سکتی ہے، تو کہیں میری بھول یا لغزش تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم حرام مال کو حلال سمجھ کر لے لو، اگر میں نے تمہارے یا کسی کے حق میں بھی فیصلہ دے دیا تو یہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو اس سے زیادہ شدید وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ ناجائز اور غلط فیصلوں کے بعد حرام مال لینے والوں کے لیے۔ اور ترمذی کی حدیث میں تو رشوت لینے اور دینے دونوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ جو رشوت لیتا ہے وہ بھی ملعون ہے، اور جو رشوت دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے، لیکن علماء نے یہاں ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا وہ شخص لعنت سے دور ہے اور وہ ملعون نہیں ہے اور وہ گنہگار نہیں ہے جو رشوت دینے پہ مجبور ہو، جس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ رشوت دے، مجبوری کی حالت میں اگر وہ رشوت دیتا ہے تو رشوت دینے والے پر گناہ نہیں ہے، رشوت لینے والا حقیقت میں جہنم کا ایک ٹکڑا اور جہنم کی آگ کا ایک حصہ اس رشوت لینے والے سے وصول کر رہا ہے۔ لیکن یہ مجبوری ہر ایک مجبوری نہیں ہو سکتی کہ ہر شخص یہ کہے کہ چونکہ گھر میں ٹیلی فون لگانا ہے اس کے لیے رشوت دینی یہ مجبوری ہے۔ ٹیلی فون لگانا یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، مجبوری سے مراد وہ کام ہے جو زندگی کا نہایت ہی اشد اور ضروری کام ہو، اس کے لیے ظاہر ہے ہر شخص خود یہ جان سکتا ہے، کسی مفتی یا عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک شخص کو خود یہ پتا ہے کہ یہ کام اشد اور نہایت ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ گھر میں پانی کا مسئلہ ہے، وہ اشد ضروری ہے، اگر پانی بغیر رشوت کے نہیں آ سکتا تو مجبوری کی حالت میں رشوت دے دی جائے، لیکن جو شخص رشوت دے اپنے کسی اہم اور ضروری کام کو کروانے کے لیے، وہ رشوت کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہوئے رشوت دے اور دل میں یہ کہے کہ اے اللہ میں اس کام کو حرام اور ناجائز سمجھتا ہوں، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں اس کام کو کبھی بھی نہ کرتا، اس کو حرام اور ناجائز اور گناہ سمجھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت اس کام کو انجام دے۔ لیکن وہ لوگ بدترین مجرم ہیں معاشرے کے جو رشوت لیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کے حکموں کی پامالی، اللہ سے بغاوت ہے، نہ صرف یہ کہ حقوق العباد کی پامالی ہے کہ اللہ کے بندوں کا مال ناجائز طریقے سے لینا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر ایک خطرناک وبا پھیل جاتی ہے کہ لوگوں کے کام جو سرکاری ملازموں اور سرکاری افسروں اور حکومت کے ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا اور عوام کے کام کریں، اس لیے کہ اس خدمت کی انہیں تنخواہ ملتی ہے، اللہ کے سامنے وہ جواب دیں،
معاشرے میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے کام نہیں کرتے جب تک انہیں رشوت نہ دی جائے. رشوت کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جو قوم حرام کاری کی عادی ہو جائے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. ناپ تول میں کمی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہے، حرام کاری ہے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا ہے. جب یہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے عام عذاب آتا ہے، جس سے اس وقت ہم دوچار ہیں. تو حرام اور ناجائز ذرائع سے مال کمانے کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں عوام اور خواص سب تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ ناجائز طریقے سے کوئی چیز نہ لی جائے، کسی قسم کا تحفہ اور ہدیہ نہ لیا جائے، اور عوام کے ہر فرد اور خواص کے ہر فرد تک حرام مال کی حرمت کی شدت اور اس کی وعید کو پہنچایا جائے کہ وہ لوگ جو حرام مال لیتے اور کماتے اور حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں سوائے جہنم کی اور کچھ بھی نہیں ہے. رسمی عبادتیں کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتے، جس طرح کے قرآنی آیات اور احادیث نے ہمیں بتایا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.